نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، جو پچھلے سبق کے ساتھ ملتا جلتا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ اور نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یقین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اس آیت کریمہ سے جو پہلے والی آیات کریمہ تھی ان کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا تھا، اور ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ تم ایمان لا چکے، شریعت پر عمل کر رہے، اب یہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر ایک ڈھونگ ہے منصب کا، ایک سرداری کا، تو اس کو ترک کرو، اپنے آپ کو ختم کر دو، بالکل اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کامزن رہو۔ تو اس کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے ایک طریقہ عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور صبر کے ساتھ ساتھ اگر تم نماز سے بھی مدد حاصل کرو، تو یہ ترک منصب، ترک سرداری، مال اور کی محبت جو ہے دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لیے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر بالکل واضح طور پر ایک پاکیزہ ہمیں جو ہے نا سبق عطا کیا گیا کہ صبر جو ہے وہ ایک صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں۔ صبر جو ہے، صبر کرنے سے دل کی جو قوت برداشت ہے، دل کی جو طاقت ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یعنی صبر جو ہے قلبی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جو نماز ہے، نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سے جو بندے کا تعلق ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں، صبر اور نماز جو ہے، یہ ہمیشہ پریشانیوں کو برداشت کرنے اور ان کو دور کرنے کے لیے بہت بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں، بڑی معاون ہیں۔ اور آیت کریمہ کا دوسرا حصہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے اور اس کے جو بعد والی آیت ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اس کا خلاصہ اور اس آیت کریمہ کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز بوجھ ہے مگر ان پر جو میری طرف دل سے جھکتے ہیں، یعنی وہ دل جو خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں، وہ دل جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے نماز جو ہے وہ بوجھ ہوتی ہے۔ مگر وہ دل جس دل کے اندر محبت الہی ہے، جو عشق الہی سے لبریز ہیں اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دل ہیں، ان کے لیے نماز بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ نماز ان کے لیے لذت اور سرور کا سبب بنتی ہے، اور روحانی اور بالکل قلبی جو ہے معراج کا سبب بنتی ہے۔ تو اس آج کے سبق کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو نماز پڑھو اور صبر سے مدد حاصل کرو۔
اور آیت کریمہ کے آخری حصہ جو ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جو صبر کے ساتھ صبر سے مدد حاصل کرتے ہیں، یعنی صبر کرتے ہیں، اور والصلاۃ یعنی نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو ان کو بشارت دی جاتی ہے، چونکہ وہ یقین رکھتے ہیں اپنے رب تعالیٰ کی ملاقات پر، تو انہیں بشارت ایک دی گئی ہے ایک طرح سے کہ قیامت کے دن آخرت میں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی نعمت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ جو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرما کر جنت میں ہمیں بھی اپنے دیدار سے مالا مال فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔